بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ سورۃ الحج کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ورکعوا واسجدوا وعبدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیک کام کیا کرو، بھلائی کا کام کیا کرو تاکہ تم کامیابی سے سرفراز ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سی آیت کے اندر ایک تو اشارہ اس طرف ہے کہ ورکعوا وعبدوا اور واسجدوا سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ نمازوں کے پڑھنے کے بارے میں الگ قرآن پاک کی بہت سی مختلف آیات کے اندر پوری آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے بتذکرہ صرف تذکرہ کرتے اس کا فرمایا کہ آپ رکوع کرو اور سجدے کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اور اصل بتانا یہ ہے وافعلوا الخیر، نیکی کے جتنے کام ہیں وہ سب کام کیا کرو، اور جو بھی نیکی کا کام کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا، لعلکم تفلحون۔ ویسے اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے بہت سے نیکی کے کام ہیں، بہت سے نیک اعمال ہیں، بہت سی بھلائیاں ہیں، لیکن بعض چیزیں دیکھنے میں بالکل مختصر سی ہوتی ہیں، اس کے لیے نہ زیادہ وقت لگتا ہے نہ زیادہ محنت لگتی ہے، لیکن اس کا جو ثواب اللہ رب العزت کے یہاں ملے گا وہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی معمولی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر کوئی انسان ایک اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، محبت کے ساتھ ملتا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ ملنا بھی اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، یہ ملنا بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، حالانکہ اس نے کوئی نیک بڑا کام نہیں کیا، گزر رہا تھا، کوئی ملاقات ہو گئی کسی بھائی سے، تو اس بھائی سے اس نے مسکرا کر ملاقات کی، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسکرانے کا مطلب آپ کی ایک مسکراہٹ دوسرے بھائی کے دلوں کے اندر خوشی پیدا کرے گی، آپ کی ایک مسکراہٹ دلوں کے اندر سے کدورت کو دور کرے گی، آپ کی ایک مسکراہٹ دلوں کے اندر سے عداوت کو دور کرے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، یہاں تک کہ اگر آپ کی ملاقات کسی بھائی سے ہوتی ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر ملاقات کرو گے یہ بھی نیکی کے اندر شامل ہے۔ اس طرح کے بہت سے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا نہیں ہے۔ مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد کی دعا اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، میری سفارش اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کتنا بڑا کام ہے، مختصر سی دعا ہے، سب دعا جانتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ ایک تو اذان کا جواب دیا، اس کے لیے آدمی ذرا سے توجہ دے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کا ہم کو جواب دینا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، دعا مختصر ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا وجبت لہو شفاعتی۔ کتنا بڑا پیغام ہے اس کے اندر، اور کتنی بڑی بشارت کے اندر سنائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور اس کی سفارش واجب ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے رسول کی شفاعت کسی کے حق میں ہو جائے
تو اس کا قوی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ایک وہ دعا جو ہم بچپن سے اس کو پڑھتے ہیں، جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، استغفار کا سردار۔ ویسے تو اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے اپنی معافی مانگنا اور بار بار استغفار کرنا، اس کی تو مستقل الگ فضیلت ہے، ہر مرتبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم دن میں 70 مرتبہ، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو 64 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ اور اگر کوئی انسان دنیا کے اندر جو نیک کام کر رہا ہے، انسان جو برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے دل سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، اس کے اندر ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اللہ نے جو بڑی خوبصورت بہترین جنت بنائی ہے، اس جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے، اور جو جہنم جس کے اندر چیخ و پکار ہے، جس کے اندر خون اور پیپ ہے، جس کے اندر آگ ہے، آگ کے شعلے ہیں، اس آگ سے ہم بچ جائیں، اس جہنم سے ہم بچ جائیں، یہی اصل ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی شخص سید الاستغفار پڑھے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت یقیناً جو میں اس میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرے اللہ سے وعدہ ہے، اللہ کی عبودیت کا تقاضا ہے، اللہ سے وحدانیت کا تقاضا ہے، اس پر یقین کرتے ہوئے اگر کوئی اس دعا کو سید الاستغفار کو پڑھے، اگر کوئی صبح کو پڑھے اور شام کا اگر شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جو شام کو ایک کلمات پڑھے اور صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو جائے تو ضرور بھی ضرور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دعا مختصر ہے لیکن ذرا سی توجہ کی اس میں ضرورت ہے۔ ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا مختصر چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہمارے صبیان کے بچوں کو یاد ہے، اطفال کے بچوں کو یاد ہے، اور شاید ہم سب کو یاد ہوگی دعا۔ کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن اتنی جامع دعا ہے، اس کے اندر ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں ہم کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں الوہیت کا تذکرہ ہے، اس میں ربوبیت کا تذکرہ ہے، اس میں ہم نے جو وعدہ کر کے آیا تھا اللہ کے پاس کہ ہم تیری عبادت کریں گے، اس وعدہ کا تذکرہ ہے، ان حقوق کا تذکرہ ہے، جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں ان نعمتوں کے اقرار کا تذکرہ ہے، اور ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں اس گناہ کے اعتراف کا تذکرہ ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کا اقرار کرتا ہے، گناہ کو تسلیم کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ورنہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اگر کوئی یہ امت گناہ نہ کرتی تو اللہ رب العزت ایسی امت کو پیدا فرماتے جو گناہ بھی کرتی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے استغفار بھی کرتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کا ہونا اور گناہ کا سرزد ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے، انسان کی رگ و پیش کے اندر اللہ نے اس کی فطرت رکھی ہے کہ کبھی اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی اس کا دل برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی اس سے نیکیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کبھی اس سے برائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن جب انسان کو اس کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع ہو جائے۔ تو یہ سید الاستغفار ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود ہے۔ اتنا بڑا اقرار جب صبح کا ہم اٹھتے اور یہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا کہ وہ میرا بندہ اٹھتے اٹھتے اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تم مجھے رب مان رہا ہے اور مجھے خالق مان رہا ہے۔ اس میں ربوبیت کا تذکرہ کیا؟ رب کے معنی کیا ہیں؟ رب کے معنی بتدریج پرورش کرنا، تربیت۔ یہ تربیت کا لفظ کس سے بنا ہے؟
یہ تربیت کا لفظ رب سے بنا ہے، اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ رب العزت چھوٹے بچے کو کس انداز سے اس کی پرورش فرماتے ہیں. اچانک کوئی چھوٹا بچہ بڑا نہیں ہوتا ہے، پھر جوان نہیں ہوتا ہے، پھر بوڑھا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے وقت گزرتا ہے. سورج اور چاند کا نظام ہے، اس کے لیے گرمی سردی کا نظام ہے، اس کے لیے شام اور رات کا نظام ہے. یہ سب نظام کے بعد آہستہ آہستہ وہ انسان بڑھتا ہے، اس کی روزی کھلائی جاتی ہے، اس کو غذا کھلائی جاتی ہے. اس کا نام ہے تربیت. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہم انت ربی، اللہ تو میری پرورش کرنے والا، تو میرا پالنے والا، تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، اور تیرا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرا علاوہ کوئی ہم کو پیدا نہیں کر سکتا، تیرا علاوہ ہم کو کوئی کھلا نہیں سکتا. اس کا اقرار ہم اس کلمے کے اندر کرتے ہیں. خلقتنی، تو ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے. وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک، اور میں تیرے اس وعدے پر ہوں جس وعدے کے ساتھ میں آیا ہوں. یہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ اقرار کرتے ہیں تو بار بار اس کو پڑھنا چاہیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یعنی جتنا میں وعدہ کر کے آیا تھا اتنا تو نہیں کر سکتا ہوں. یہ بھی دیکھیں اس کے اندر بھی کتنی بڑی اللہ سے مانگنے کا طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بتایا. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری نافرمانی کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، پل بھر ہم تیرے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن اس کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا جتنا ہم سے ہو سکا پورا نہیں کہہ رہے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اور میں اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو کچھ مجھ سے برائیاں سرزد ہوئی ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، صنع کے معنی کرنے کیا ہے، کام کرنا، اور الیاس کے معنی پناہ مانگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ جو برائیاں ہیں غلط ہیں اور برائیوں سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں یا اللہ تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں، بے شمار تیری نعمتیں مجھ پر ہیں. کن کن نعمتوں کو میں شمار کروں، لیکن مجھے اقرار ہے اس کا اللہ تیری نعمتوں کی وجہ سے ہی میں جی رہا ہوں، تیری نعمتوں کی وجہ سے ہی میں دنیا میں چل رہا ہوں، زمین پر چل رہا ہوں، ہر چیز سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ تیری نعمتیں ہیں. وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے اقرار کے بعد بندہ کیا کہتا ہے، فاغفر لی، اللہ تجھے معاف فرما، فإنه لا يغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو بھی معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، مجھ سے تو گناہ ہوئے ہیں. تو کتنی جامع دعا ہے یہ، کتنی جامع دعا ہے. آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا اہتمام شروع کر دیجیے. آپ گھروں میں بچوں کو یاد ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اس کا بھی طریقہ بالکل میں معمولی آپ کو بتاتا ہوں. جس بچے کو یاد ہے اس کو پڑھنے کے لیے کہیے، وہ 10 بار پڑھے گا آپ کو بھی یاد ہو جائے گا. اور اتنی بہترین دعا، اور جیسے میں نے اس کے متعلق بھی کہا اذان کے بعد کی دعا، چھوٹی سی دعا سب کو یاد ہے، لیکن اللہ میں معاف فرمائے ہم لوگ کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، کسی سے میں گفتگو ہوتے ہیں یا کہیں پر گھر میں ہوتے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا. لیکن بوڑھی عورتیں جو گھر میں ہوتی تھی پہلے وہ تذکرہ کرتی تھی اللہم لبیک بول کے، جب اللہ اکبر کی اذان آتی تھی تو وہ تذکرتن کہتی تھی اللہ لبیک، اللہ بان بل لے. اس طرح کا تذکرہ مطلب کیا ہے، متوجہ ہو جانا چاہیے. اب اللہ کا منادی ہم کو بلا رہا ہے، ہم آپ پوری تیاری کریں گے. تیاری کرنا، میں بار بار کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن دو اذانیں کیوں رکھی گئی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 2 اذانیں نہیں تھی، ایک ہی اذان تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو شروع کیا گیا. اصل میں یہ ہوا کہ اذان ہوتی تھی دوسری، جمعہ کا وقت ہو جاتا تھا، لوگ تجارت میں ہوتے تھے، مسجدوں میں آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب قرن اول جس کو کہتے ہیں، پہلی صدیوں کے اندر ایسا ہو رہا تھا. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ کیا کہ ان کو وارننگ دینے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے ایک اذان پہلے دے دی جائے تاکہ وہ تیار ہو جائیں، تاکہ وہ بالکل مستعد ہو کر مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اللہ معاف فرمائیں، پہلی اذان ہو جاتی ہے، دوسری اذان ہو جاتی ہے، لیکن ہم کو اپنے گھر سے نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی.
اتنے عادی بن چکے ہیں کہ جب تک دوسرا خطبہ ختم نہ ہو کر امام جو نماز کے لیے کھڑا نہ ہو جائے اس وقت ہم اپنے گھر سے نکلتے نہیں ہیں. تو یہ جمعہ کا حال ہمارا ہو گیا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اگر تھوڑا سا اس کا احساس کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو ہمارے اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، لیکن احساس کا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حالانکہ وہ نماز کو آتے ہیں. نماز کو آتے، میں بار بار کہتا ہوں، مغرب کی نماز کے تعلق سے میں بار بار کہتا ہوں کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود اذان سن کر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو جلدی پہنچنا چاہیے، ہماری کوئی رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. ہم باتوں میں ہیں تو باتیں کرتے رہیں گے، کہیں پر بازار میں ہیں تو بازار خریدتے رہیں گے، کہیں پر لیتے ہیں تو لیتے رہیں گے، لیکن رکعتیں چھوٹ جائیں اس لیے کہ احساس نہیں ہے. احساس اگر ہمارے اندر ہو جاتا تو پھر دین کی باتیں اور دین کی چیزوں کے سلسلے میں ہم کو آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے آج کے لیے میں یہی کہوں گا کہ دو باتیں گرہ میں باندھ کر جائیے. انشاءاللہ آج سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ اس کے پابند بھی ہیں، بہت سے پابند ہیں کہ اذان کا جواب جب تک نہیں دیتے ہیں بالکل ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. اور عادت کیجیے، ایک ہفتہ ایک عاشرہ آپ عادت کریں گے، ذرا سے توجہ دیں گے تو پھر آپ کو عادت ہو جائے گی. اذان ہوتے ہی فوراً آپ کے زبان پر وہ الفاظ جاری ہو جائیں گے. اسی طرح سے سید الاستغفار جو صبح و شام جس کا ہم کو پڑھنا چاہیے، اس کی ورد کرنی چاہیے، اور صرف صبح و شام تک محدود نہیں ہے، اور جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھنا چاہیے. اس لیے جیسے میں نے کہا کہ کن کن چیزوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے. اگر کوئی شخص اس کو صبح میں پڑھے اور شام ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے داخلے کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس لیے صبح و شام اس کا اس احساس کے ساتھ کہ جنت پہ لے جانے والی دعا ہے، ہم کو پڑھنی چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو بھی نیکیاں ہیں اس کو حقیر نہ سمجھ کر جتنا ہم سے ہو سکے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.